مقدس کو کھولیں، زبور 86، زبور نمبر 86 زبور 86 اس کی 17ویں آیت مقدسہ۔ بہت خاص زبور ہے زبور 86۔ یہاں لکھا ہے، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہو، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ زبور نویس عین اس وقت پر جب اس کے کرب و جوار میں دشمنوں کی وجہ سے وہ پھنسا ہوا تھا اور ہر صبح دشمن کے منصوبے اس کے خلاف تھے، وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ اب جو ہے میں از خود اپنے زور بازو سے ان سے رہائی نہیں پا سکتا۔ اس نے اب اس طرف رخ کیا جہاں سے اسے سمجھ آ گیا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو شروع میں دیکھیں، اس کے آغاز میں ہی زبور 86 کے لکھا ہے، داؤد کی دعا۔ کس کی دعا ہے جی؟ تو یہ زبور کس کا ہے؟ داؤد کا۔ آمین۔ تو یہ داؤد کی دعا ہے اور دعا کے ساتھ یہ اس کا اقرار بھی ہے۔ اور اقرار کیا ہے کہ معبودوں میں تجھ سا کوئی معبود نہیں، تیری صنعتیں بے مثال ہیں، تو بزرگ ہے، میری جان کو پتال کی تہ سے تو ہی نکالنے والا ہے، تو ہی چھڑانے والا، میری طرف متوجہ ہو۔ اور پھر اس آیت کے اندر یہ سارا زبور میں نے آپ کو چھوٹا چھوٹا مختصر پوائنٹس اس میں سے بتائے، اور اس کے اندر وہ کہتا ہے 17ویں آیت، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بھلائی، ہر ایک شخص، ہر ایک فرد کی ضرورت ہے کیا؟ بھلائی۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ میرے لیے کیا ہی ہو جی؟ بھلائی بھلا ہو۔ کوئی برائی چاہتا ہے اپنی؟ ہیلو، کوئی برائی چاہتا ہے یہاں پر؟ کوئی بیٹھا ہو کہتا ہے کہ میں اپنا برا چاہتا ہوں، یا اپنے گھر والوں کا برا چاہتا ہوں، یا ماں باپ ہوں جو کہیں بچوں کا برا چاہتے ہوں، یا بچے ہوں وہ کہیں ماں باپ کا میں برا چاہتا ہوں، بیویاں کہیں میں شوہروں کا برا چاہتی ہوں، شوہر کہے میں بیویوں کا برا چاہتا ہوں۔ کوئی ہے جی ایسا؟ تو ہر شخص کی کیا ضرورت ہے؟ ہر شخص کی ضرورت ہے بھلائی۔ تو بھلائی کے لیے یہاں پہ جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے توب۔ کیا ہے؟ توب۔ اور اس کے معنی مہربانی، بھلائی، یا مجھے کوئی میری بہتری کے لیے نشان دکھا، یا بہتری ہے جی۔ تیسرا معنی کیا ہے؟
تو یہاں پہ یعنی داؤد کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی میری بہتری کے لیے نشان دکھا. سو میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ اس کی ایک دعا ہے اور یہ دعا سنی جاتی ہے. یہ دعا کا جواب کیا ہے؟ ملتا ہے، سنی جاتی ہے. یہ دعا آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ بھی کہیں، میرے ساتھ کہیں، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر، سب کہیں، اسے دیکھ کر شرمندہ ہو، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے. آمین آمین. زوردار تھانیہ اپنے خدا کے لیے. سو یہ دعا ہے، آپ ہر روز کر سکتے ہیں. چھوٹی سی دعا ہے اور یہ آپ کریں کیونکہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و محبت میں بھر کر کیا ہے؟ غنی ہے. وہ بھلا خدا ہے اور اس کی شفقت کیا ہے؟ اور وہ ہر ایک سے پیار کرتا ہے. اور اس کا پیار کیسا ہے کہ اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہ ہی میں تھے تو ہماری خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کو، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ سو یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے جو میں نے کہا لا زوال ہے، جس کو زوال نہیں ہے. یہ سب کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے. یوحنا 3:16 جو لکھا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر، ہر قوم میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر امت میں سے جو کوئی اس پر ہلاک نہ ہو بلکہ، بڑا کلیئر میسیج ہے. سو یہاں پر داؤد نے ایک دعا کی کہ مجھے کیا کر بھلائی کا کوئی. یسایہ کے صحیفے کے اندر بھی ایک نبوتی کلام ہوا اور وہاں اس نشان کے متعلق مزید کچھ وضاحت ہوئی. نکالیے یسایہ 7واں باب، یسایہ کا صحیفہ 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت. بلند آواز سے کوئی بھی پڑھے. 7 کی 14 آیت. لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. کون بخشے گا جی؟ ہلو، کون بخشے گا؟ کتنے نشان؟ ایک نشان. خدا کتنے ہیں؟ اور بھلائی کا نشان کتنا ہے؟ ایمان کی کتاب کتنی ہے؟ ایمان کی کتاب کتنی ہے؟ 66 کتابوں کا ایک مجموعہ. کتنی کتاب ہے؟ ایک. اور اسی ایک کتاب کے اندر یہ درج کر دیا گیا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. ہاللیلویہ. خدا ایک ہے، نشان ایک ہے، رستہ ایک ہے، دروازہ ایک ہے، and that is Jesus Christ. ہاللیلویہ. زوردار تھانیہ آپ کے خدا کے لیے. سو یہ کیا ہے؟ ایک نشان. کون سا نشان ہے جی؟ اور آگے کیا لکھا ہے جی بھائی پڑھے. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. کتنی کنواریاں جی؟ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. غور سے سنیے، کنواری حاملہ ہونا بہت سے لوگوں کا
اس کے اوپر بڑے مختلف نظریات ہیں، بڑے عجیب عجیب خیال ہیں، بڑی عجیب عجیب سوچے ٹیچنگز ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیڑی نوی گل ہے یا کون سی الگ بات ہے، یہ منفرد بات ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب جن بھی کسی پر عاشق ہو جاتا ہے نا تو اس سے جو ہے وہ بھی قواری جو ہوتی ہے اس پر عاشق ہو جاتا ہے تو اس سے بھی اولاد ہو جاتی ہے جی۔ اوکے، ہو سکتا ہے ایسا، ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں جو اگر غور سے سنیے، اگر کوئی جن کسی قواری پر عاشق ہوگا تو وہ پھر کس کا بچہ کہلائے گا؟ جن کا بچہ۔ لیکن یہاں جن کا بچہ نہیں ہے، یہاں مولود مقدس ذات اقدس خدا تعالی کا بیٹا ہے جو مجسم ہو کر دنیا میں آیا ہے۔ ہاللیلویا! یہ عام ٹائٹل نہیں ہے، اوتھے تک شاید وہ جن دا ہی رہ جائے گا نا، لیکن ایتھے جن دا نہیں رہا، ایتھے گلی ہور ہو گئی ہے، یہاں الہی ذات کا ذکر آ گیا ہے۔ سو یہ وہاں پر ایک کواری حاملہ ہو اور کیا ہے جی، وہ بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام کیا رکھے گی؟ اور متی کی انجیل میں جا کر کیا اس کا مطلب ہے؟ ایمانویل کا کیا مطلب ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے کیا ہے؟ اور وہ ہمارے لیے ہے۔ لوگ تو اپنے اپنے لیے ہیں نا، لوگ اپنی اپنی سوچوں کے لیے، اپنے اپنے کاموں کے لیے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے ہے۔ ایتھے تک کہ لوگ اپنے لیے، اپنی قسمت کے لیے صرف ہیں، اور وہاں پر ان کا جو ریاکشن ہے لوگوں کا، کوئی طوطے والے کول جا رہا ہے، کوئی ہاتھ وکھان والے کول جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ ہیلو، کس کے لیے جی؟ کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ ہاتھ دکھا رہے ہیں، طوطے کو چٹھی کٹا رہے ہیں، وہ جڑا 20 30 50 100 دے چکراں چ ساری دیہڑی دھوپے بیٹھا ہے، وہ طوطا بھی سڑ رہا دھوپے تے، آپے بھی وہ بندہ سڑ رہا ہے۔ تو انہاں کولوں کی پوچھ لیندے؟ فیوچر ہے جی، ساڈا مستقبل دسو، سانو نوکری کنج دی ملے گی، سانو بیوی کنج دی ملے گی، سانو گھر کنج دا ملے گا، سانو کاروبار کنج دا ملے گا، ساڈے کی حالات ہون گے۔ ارے بھائی، اگر آپ اپنا فیوچر جاننا چاہتے ہیں، آپ اپنی قسمت جاننا چاہتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ دیکھے جس کے ہاتھ میں 9 انچ لمبے کیل لگے ہیں۔ آپ کو اپنا فیوچر نظر آئے گا کہ آپ زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہیں۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ آپ کا فیوچر وہاں پر ہے، آپ کا گھر وہاں پر ہے، آپ کی حقیقی فیملی وہاں پر ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ یہ جگہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں انجانے میں، جانے میں، مذاق میں، خوشی میں۔ وہ تو ویسے شوقیاں ہوتے ہیں نا، چلو چیک کرنے ہیں، وہ چیک میں بت پرستیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ زبور 118 کی 8ویں آیت میں یہ بڑے واضح طور پر لکھا ہے، اور یہ بائبل مقدس کا سینٹر، سب سے درمیانہ زبور ہے، سینٹر۔ اگر پورا نیا عہد نامہ پرانا عہد نامہ کو دیکھیں تو بالکل سب سے سینٹر میں آتا ہے زبور 118، اور اس کی 8ویں آیت اس کا بھی سینٹر ہے، اس کا بھی سینٹر ہے۔ اور وہاں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے آپ کے لیے،
بالکل درمیان میں، بالکل جو اس کا سینٹر بنتا ہے. زبور 118 کی 8ویں آیت یہاں پر میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. لوگاں تے نہیں، دوسری چیزوں پر نہیں، بلکہ کس پر؟ خداوند پر. اس پر بھروسہ رکھیں، اس کی قدرت پر، اس کے چلا. سو ایمینویل کس کے لیے آیا جی؟ ہمارے لیے. تو یہ کیا ہے؟ نشان. خداوند آپ تم کو کتنے نشان جی؟ کوئی بولتے کیا؟ کوئی 33 کروڑ کیا کہ اے بھی ہوئے گا نہ ہوگا، اے بھی نہ ہوئے گا، اے بھی نہ ہوئے گا. نو، ایک نام. وہ اور مذہبوں کے اندر 33 کروڑ ان کے خدا ہیں، ان کے لیے 33 کروڑ نشان ہے. کوئی ایک نشان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، کوئی 5واں، کوئی 10واں، کوئی 33واں کروڑ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن سنیے، مسیحوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، بلکہ ساری دنیا کے لیے بھی ایک ہی نشان ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی بات تک، اور وہ صرف یسوع مسیح ہے. ہلیلویہ. وہ صرف وہی ہے. سو دائیں بائیں کے نشان نہیں، آگے پیچھے کے نشان نہیں، بلکہ حقیقی نشان جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کیا ہے، وہ نشان ہے. سو یہاں پر بڑی واضح طور پر جو لکھا ہے کہ خداوند تم کو کیا کرے گا؟ نشان بخشے. اور آگے جا کر نشان، میں نے کہا ہم جا کے دیکھتے ہیں متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل کے اندر، وہ وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا. تو میں نے کہا کہ جن کا بچہ کی ہوئے گا ہے جن، جڑا جن چو ہوئے تو کیے، لیکن جو خدا سے ہے وہ کیا ہے؟ خدا ہے. یہاں پر آپ کا شرک سمجھتے ہیں کہ جی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا. یہ شرک ہے. تو یہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے شامل کرنا، باہر سے ملا دینا. لیکن یہ باہر سے نہیں ہے. میں کئی بار اس کو کہتا ہوں، وہ اندر سے ہے. جیسے یہاں پر اگر کوئی شادی شدہ ہے بھائی یا بہن، خاص کر بھائی، تو اس کا جو بیٹا ہے کیا وہ اس کو اپنا شریک کہے گا؟ رشتہ دار کہے گا میرا رشتہ دار ہے جی، یہ باروں شامل ہوا ہے، یہ شریک ہے، میرے ساتھ شامل ہے. وہ کیا اسے یہ کہے گا؟ کیا اسے بیٹا کہے گا؟ بائبل میں خدا نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. فرشتوں نے کہا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور رسولوں نے بھی کہا، یہاں تک کہ پطرس نے کہہ دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور مسیح نے کہا یہ بات تجھ پر خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے ظاہر کی ہے. ہاللیلویہ. تو یہ جب تک خدا ظاہر نہ کرے کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی. سو یہ ضروری ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خدا سے مجسم ہونے والا، اور یہ اس پیشن گوئی کو پورا کرنے تھا جو باغ عدن کے اندر جو ایک کلام ہو چکا تھا کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے اندر کیا کروں گا؟ عورت کی نسل. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس کے اندر گناہ آلودہ فطرت نہیں ہے. آدم کے وسیلہ تو جتنے پیدا ہو رہے تھے نا، ان کے اندر کیا تھا؟ گناہ ہے. گناہ داؤد نے بھی کہا نا بڑے واضح طور پر کہ میری ماں نے جمیا من وچ گناہ دے. اور وہ بائبل مقدس میں ہے کہ ہم گناہ کی صورت میں کیا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں پڑے. تو گناہ کی صورت میں، لیکن یہاں پر یہ ایسا تھا جو بغیر گناہ کے تھا، جس کے اندر گناہ نہیں تھا،
جس کا ریویلیشن ہمیں اس لوکا کی انجیل کے اندر آ کر ملتا ہے. میرے ساتھ نکالیں اس کو. لوکا کی انجیل کے اندر پراپر عورت کی نسل بغیر گناہ کے لوکا کی انجیل کے اندر آئے. اسے کھولیں اور لوکا کی انجیل کے پہلے باب کے اندر ہی یہاں 28ویں آیت ورس 28. اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا. کیا کہا جی؟ غور سے سنیں. سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے. سلام تجھ کو جس پر یعنی فرشتے نے آ کر کہا ہیل میری. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا، اس نے مقدسہ مریم کو ویلکم کیا، یعنی اس شخصیت کو ویلکم کیا جو اس خاص کام کے لیے چنی گئی تھی. غور سے سنیے گا جی، اس کو سمجھے، یہ خاص بات ہے. اسرائیل کے اندر بہت سی کنواریاں تھیں اس وقت کے اندر، لیکن صرف ایک مریم کو ہی جو مقدسہ تھی اس کو چنا گیا، اس کو چنا گیا. اور یہاں پر اس نے جو آ کر کہا ہے نا، وہ ویلکم کیا. اور اس نے آ کر یہ جو واضح پڑھا میں نے کہ وہ تجھ پر فضل ہوا. انہوں نے کہا یہ کیسا سلام ہے، یہ کیسا ویلکم ہے جی، یہ کیسا ویلکم ہے. میں اس ویلکم کو نہیں جانتی. یہ کس قسم کی مخصوصیت ہے، یہ کس قسم کا چناؤ ہے، یہ کس قسم سے مجھے الگ کیا گیا ہے. اس نے پھر آگے ڈیٹیل بتائی ہے، اور ڈیٹیل کے اندر اس نے کہا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا. اچھا ایک اور گل بھی اتنے سیکھ دو، لکھا تیرے بیٹا ہوگا. کیا لکھا ہے؟ بائبل جن کے پاس ہے وہ مل کے پڑھیں. کیا ہے یہاں پہ لکھا ہے؟ تیرا بیٹا. اے کڑی پھر تیرا پڑھ لی. تیرے بیٹا ہوگا. کیا ہے جی؟ بھائی بھی بولے کیا ہے؟ اب تیرا اور تیرے میں کیا فرق ہے میں یہ بتاتا ہوں. تیرے سے مراد یہ ہے بیٹے وہ تیرے وسیلے سے ہے، لیکن بیٹا وہ جو ہے وہ تیرا نہیں ہے. بیٹا کس کا ہے؟ وہ خدا تعالی کا بیٹا ہے. سمجھے اس بات کو؟ وہ وسیلہ تیرا ہے، باڈی یوز تیری ہو رہی ہے، چنا تجھے اس کام کے لیے کیا ہے، تیرے وسیلہ سے ہے، تیرے باطن سے ہے، لیکن وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، بلکہ تیرے وسیلہ سے کیا ہے، پیدا ہونے کے باوجود بھی وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. ٹھیک ہے جی؟ کس کا بیٹا؟ خدا تعالیٰ کا بیٹا. سو یہاں پر فرشتے نے آ کر، لوگ یہ کہتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کہ فرشتے نے آ کے مقدسہ مریم نو سجدہ کیتا، انہوں سجدہ کر کے تے کیا جی سلام اور سلامتی دے رہے جو وہ بھی پھر سجدے کرن ٹر پیندے نے. کدھرے پہنچ گئے ہو نا، کدھرے بساں تے، کدھرے سائیکلاں تے، کدھرے موٹر سائیکلاں تے، کدھرے رکشیاں تے بھی، تو وہ پہنچ جاتے ہیں. کہہ کیا رہے ہیں ہم جی؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کرنا جا رہے ہیں جی؟ دعا کرنے جا رہے ہیں جی، دعا کرنے جا رہے ہیں. اور دعا کے معنی وہاں کیا ہے؟ وہاں پر وہ سانپ کی شرست ان کے اندر سے نظر آ رہی ہے. وہ پیٹ کے بل رینگنا، کبھی الٹا کبھی سیدھا. جب سانپ نے اپنی کھال بدلنی ہوتی ہے نا، تب وہ الٹا رینگتا ہے.
وہ کھال اتارنے کے لیے. جب وہ اس نے سیدھا جانا ہوتا ہے وہ پھر جب آگے بڑھنا ہوتا ہے تو سیدھا جاتا ہے, لیکن جب کھال اتارنا وہ الٹا چلتا ہے. تو وہ نئی کھال پہننے کے لیے وہ چلنا. اور پھر کیا ہے, ہم جی دعا کرنے جا رہے ہیں اور اتھے دعا کیڑی ہو رہی ہے, ٹھمکے آنی ہے. معافی کے ساتھ یہ سچائی ہے, لیکن آپ نے نیٹ کے اوپر ویڈیو سے دیکھی ہوں, وائرل ہے یہ سب کچھ. اور ہم جو کلام کے خادم ہیں, ہماری ذمہ داری ہے ہم ان سچائیوں کو بتائیں. ہم سے سوال ہوگا, خدا ہمیں پوچھے گا, یقیناً ان باتوں کے لیے عدالت میں لائے گا. تو وہ مقدسہ ماں کو تو خوش نہیں کر رہے ویسے, لیکن اگر ہم ہندو کنسپٹ کے اندر دیکھیں تو وہاں ایک اور ماں ہے جو ڈانس کے لیے بڑی مشہور ہے جی. ہاں, کسی نے نام لیتا ہے ہولی جا, تو سمجھ گئے ہو کسی. میرے کپڑے ورگی ہوتا نام کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ولی کے لیے ڈانس کا وہ کنسپٹ ہے. مقدسہ ماں کے لیے ڈانس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. وہ ماں خوش نہیں ہوگی ڈانس. اور یہ بھی نہ سمجھے کہ اگر ہم وہاں جا کر دعا کریں گے تو ماں دی گل پتر رد نہیں کرتا. اب بائبل پڑھ لو تو ہم سارا سمجھ آئے گا. کانا گلیل دا معجزہ ہویا کہ میں اوتھے کی ہویا, اوتھے آ کے کہہ کہ ان کی میں, مقدسہ مریم نے آ کے کہا ان کی میں کیا ہے, ختم ہو گئی ہے. انہوں نے کی کیا, اے عورت مجھے تجھ سے ابھی میرا وقت. یہ مطلب انہیں فوراً تابیداری نہیں کی تھی کہ چلو انہاں دی میں مک گئی ہے تو میں جا کے ہون پائے کے لے آواں تے میں جا کے دے دا. نو, اس نے وہی کیا جو باپ کی مرضی تھی, اور اس نے واضح طور پر کہا کہ میرا کھانا پینا یہ ہے کہ میں باپ کی مرضی پوری کروں. ہاللیلویہ, زور سے کھانے اپنے خدا کے لیے, کیونکہ بیٹا اس کا ہے نا, وسیلہ اس کا ہے لیکن بیٹا خدا. تو وہ باپ کی مرضی پوری کرنے آسمان سے آیا ہے. تو یہ بھول جائیں یہ کنسپٹ, کیونکہ یہ غلط ٹیچنگز ہیں, غلط بنیادیں ہیں جو ڈلی ہوئی ہیں. اور وہاں جا کے جو نشے اور دوسری لعنتیں کبالتیں ہیں وہ بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی جاتا ہے تو وہ سمجھ کے, دیکھ بوجھ کے, وہ سمجھ کے ساتھ آتا ہے. یہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں, میری محبت ہے آپ سے بھی اور ان سے بھی, تاکہ ہم سچائی کو دیکھیں. بائبل میں کہاں ہے یہ بات. بڑا دکھ لگتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم میلے پر جا رہے ہیں, مقدسہ مریم کا میلہ. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, کبھی انہیں کہیں کہ بھائی آپ کی ماں کا کبھی میلہ ہوا, پھر ان کی ذہن کھلے گا. اسی مقدسہ مریم یعنی یسوع دی ماں خدا میلے تو دوسری قومیں کرتی ہیں. وہ جو 7 منگل تے 7 جمعراتاں دا 21 جمعراتاں دا وقت دے دے. ہمارا خداوند تو کل آج اور اب تک یکساں خداوند ہے. اس کے پاس جو بھی بیمار آیا اس نے اسے فل فور چنگا کر کے بھیج دیا, اور وہ اسی وقت اپنی چارپائی اٹھا کر بھی گھر چلے گئے. مردہ زندہ ہو گئے, اندھے دیکھنا شروع ہو گئے, لنگڑے چلنا شروع ہو گئے. ہمارا خداوند ایسا قادر مطلق خداوند ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تو یہ ہمارا کنسپٹ نہیں ہے. میں بڑی دلیری کے ساتھ اس ٹیچنگ کو آج دے رہا ہوں تاکہ ہم سبوں کو یہ ٹھیک ٹیچنگ پتا ہو اور ہم دوسروں کو بتانے والے ہوں. کچھ ہونا سوال کرو اسی جا کے, اس سے پہلے کہ آپ مجھے سوال کریں آپ انہیں پوچھیں بھائی کہاں ہے بائبل میں یہ سارا کچھ جو ابھی وہاں سارا کچھ ہو رہا ہے. ہمیں ایک حوالہ بتا, ایک آیت بتا دیں کہ یہ اس طرح کا یہ سارا کچھ لکھا ہے کہ وہاں جا کے یہ کرنا. یہاں پر کیا ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور اس سے کیا کرتا ہے, ویلکم کرتا ہے. کس کام کے لیے کہ تو کیا ہے, چنی گئی ہے. اور یہ مقدسہ مریم جو چنی گئی ہے یہ خاص
اس مقصد کے لیے کہ وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کیا ہے، اس کے وسیلہ سے دنیا میں آئے. اور یہ بڑا خاص میں پوائنٹ اب بتانے لگا ہوں، خاص چیز کہ وہ جب دنیا میں آیا تو اس نے اپنے آپ کو بن داؤد نہیں کہا. کیا نہیں کہا جی؟ ہیلو، کیا نہیں کہا؟ آواز نہیں آئی. کیا نہیں کہا؟ بن کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا، یعنی کہ داؤد کا بیٹا. اس نے داؤد کا بیٹا نہیں کہا. اس نے کیا کہا؟ میں ابن داؤد ہوں. ابن کا مطلب ہے فور. ابن کا مطلب کیا ہے؟ فور، یعنی کے لیے. داؤد کے لیے. اور اس نے کہا میں ابن آدم ہوں. اس نے کہا میں ابن ابراہیم ہوں. اس نے کہا میں ابن داؤد ہوں. اس کا مطلب جو داؤد نے دعا کی کہ مجھے کوئی بھلائی کا نشان دکھا، جیسس نے کہا I am for you David. داؤد میں تیرے لیے ہوں، میں آدم کے لیے ہوں، میں ابراہیم کے لیے ہوں، یعنی میں ہر نسل انسانی کے لیے بھلائی کا، بہتری کا، اچھائی کا، ترقی کا، قسمت کا، ہمیشہ کی زندگی کا نشان ہو. That is I am the way and the life. اس نے کہا میں راہ اور زندگی ہوں، میں یہ نشان ہوں، میں ہی ہوں. اس نے 12 بار 10 بار اس بات کو کہا، 7 بار اس بار کو کہا کہ I am. اس نے کہا میں ہوں. واضح طور پر اس نے کہہ دیا وہ بھلائی کا نشان کیا ہے، میں ہوں. سو چرچ آج یہ یاد رکھیں، اگر ہم بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اچھی زندگی پانا چاہتے ہیں، کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جتنی میں نے مثالیں دے کر سمجھا دیا، اب میرے خیال اس سے زیادہ اور دینے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نشان کی طرف نہیں، بلکہ ایک نشان جو ہمیشہ کی زندگی کا نشان ہے، ہمیں اس نشان کی طرف بڑھنا ہے. قومیں اس نشان کو مارنے کی کوشش میں ہیں. وہ چاہتی ہیں یہ نشان ہی دنیا سے ختم ہو جائے، اس نشان کے پیچھے چلنے والے دنیا سے ختم ہو جائے. اسی لیے آزار ثانی، مشکلات، دکھ تکلیفیں ہیں، ذہنی، جسمانی، روحانی، ہر طور سے. لیکن یاد رکھیں وہ زمین پر سے تو مٹائے جا سکتے ہیں، ان کا بدن تو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن آسمان پر ہمیشہ کی زندگی سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا. ہاللیلویہ. سو اس لیے آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں.